آج کی یہ کہانی ایک ایسے انسان کے متعلق ہے جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی شفاعت میری امت میں قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مضر کے بکریوں کے بالوں کے برابر ہوگی۔ یہ کہانی اس عاشق اور دیوانے کی ہے جس نے نہ کبھی اپنے محبوب کو دیکھا سے کبھی بات کی ہے، لیکن پھر بھی معشوق نے یہ کہا کہ وہ میرا سچا عاشق ہے۔ یہ کہانی اس سپہ سالار اور بہادر کی ہے جس نے مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ کے صف میں کھڑے ہو کر جنگ صفین میں شہادت پائی۔ تو آج کی یہ کہانی ہے اسی شخصیت کے بارے میں جس کا نام ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر حضرت اویس کرنی کون تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اویس کرنی تابعین میں سے ہے۔ تابعین وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کے ساتھ ملاقات کی ہو، اس کو ہم تابعین کہتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی بھی ایک تابعین میں سے ہے۔ یمن کے شہر میں ایک چھوٹی سی بستی ہے جس کا نام ہے کرن۔ وہاں سے اویس کرنی تعلق رکھتے ہیں جو ایک درویش، سادہ مزاج اور باکمال انسان تھا۔ اویس کرنی وہ شخصیت ہے جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ پایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب نہیں ہوئی ہے، جس کی ایک بہت بڑی وجہ اس کی ماں تھی، جو ایک بیمار، ایک بوڑھی ماں تھی جس کی خدمت میں مصروف رہ کر اویس کرنی کو وقت نہیں ملا، اور پھر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے دور رہ گئے۔ لیکن دور رہتے ہوئے بھی وہ عظیم مرتبہ پایا جو شاید نزدیک والوں میں سے بہت کم نے پایا ہے۔ حضرت اویس کرنی کو جب یہ معلوم ہوا کہ آخری پیغمبر مدینے میں تشریف فرما ہے تو وہ اپنے شہر سے اٹھا اور مدینے کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ وہ اپنے اس محبوب کے ساتھ ملاقات کر سکے۔ لیکن وقت کا یہ تقاضا تھا کہ جب یہ مدینے پہنچا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر پہ تشریف فرما نہیں تھے، وہ کہیں چلے گئے تھے، اور اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں نہیں رک سکتے تھے کیونکہ اس کے گھر پہ ایک ماں تھی جو بوڑھی تھی، جو بیمار تھی، اس کی خدمت کرنی تھی۔ تو اس طرح سے اویس کرنی وہاں سے لوٹ آ جاتے ہیں ملاقات کے بغیر، اپنے محبوب کو دیکھنے کے بغیر، اور یہی سے وہ محبت کا ایک عظیم معیار قائم ہوا جو رہتی دنیا تک مثال بن گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے یہ فرمایا تھا کہ کرن میں ایک مرد مومن رہتا ہے جس کا نام اویس ہے، جس کی شفاعت میری امت میں قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مضر کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہوگی۔ تو پھر حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کو یہ فرمایا کہ آپ اس کو ضرور دیکھو گے، اور جب آپ اس کو دیکھو گے اس کے ہاتھ پہ نشان ہوں گے، اور اس کو میرا سلام کہہ دینا اور اس کو میری امت کے لیے دعا کے لیے کہہ دینا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کے دوران لوگوں سے خطاب فرمانے لگے اور فرمایا، کیا تم میں کوئی کرن کا رہنے والا ہے؟ تو کچھ لوگ کھڑے ہو گئے۔ تو پھر فرمایا، کیا آپ میں کوئی اویس نامی کا آدمی ہے؟ تو لوگوں نے کہا، اس کا نام اویس ہے، وہ جنگل میں رہتا ہے، وہ ایک دیوانہ ہے، وہ بستی میں نہیں آتا ہے، نہ وہ بستی والوں کے ساتھ بات کرتا ہے، نہ وہ کسی کے پاس بیٹھتا ہے، اور نہ ہی وہ کسی کے ساتھ بات کرتا ہے، اور ان کی غذا لوگوں کی غذا سے مختلف ہے۔ اس کے پاس خوشی اور غم یکساں ہے۔ لوگ جب ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے، اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے۔ اس کی ایک الگ کہانی ہے۔ تو پھر حضرت عمر فاروق نے فرمایا، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر لوگوں نے کہا کہ وہ آپ کو جنگل میں ملے گا۔ تو اس کے بعد مولا کائنات اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں جا کے حضرت اویس کرنی سے ملتے ہیں۔ جنگل میں جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک انسان نماز میں مشغول ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب نشانات دیکھے تو یہ وہی اویس تھا جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشن گوئی دی تھی، جس کے بارے میں انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اویس کے ہاتھ میں ایک نشان ہوگا
اس کے ہاتھ میں ایک بیماری کی نشانی ہے، اس کے ہاتھ میں برس کی بیماری تھی۔ تو سلام کیا، کچھ باتیں کی، کچھ کلام کیا، اور پھر وہی کہا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا تھا کہ ان سے یہ فرمانا کہ میری امت کے لیے دعا کرنا اور اس کو میرا سلام کہنا، اور پھر وہاں سے وہ رخصت ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہہ جنگ صفین کرتا ہے، جنگ صفین میں پھر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ساتھ دیتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں، اور میدانی جنگ میں وہ شہادت کا جام پی لیتا ہے۔ حضرت اویس کرنی اس امت کی ایک بہت عظیم شخصیت ہے، اس کا کردار اس دنیا کے لوگوں کے لیے ایک مثال ہے۔ تو یہ تھی چھوٹی سی کہانی حضرت اویس کرنی کی۔